لڑائی جھگڑے کرنے کا نہیں ہے بلکہ صبر کرنے کا ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کیسا؟ ایک صبر کا تعلق تو یہ ہے روزے کی تکلیف کا غصہ بیوی بچوں پر نہیں نکالنا ہے نا. 3 ساڑھے 3 کے بعد روزہ لگا تو اب گھر والی کو ذرری بھی بات اوپر نیچے ہو گئی پورے 7 خاندانوں کو گن رہے. تیرا خاندان ایسا تھے کو معلوم تھا کہ کل کو لاز تاریخ سے یہ کرکری ہے تیرے ساتھ. کب تو بھی میری بات سنی کیا؟ یہ غصہ کہیں پر رہا ہوتا اندر جل رہا وہ غصہ اب باہر والے کے اوپر نکال سکتا کیا؟ بولو ماں 2 ہو جاتے برابر. اب لے دے کے منہ مری کون بچ گئی؟ کر بولا اس میں بچ گئی. بس پورا جتنا غصہ اس کے اوپر نکالنا. اگر انہیں شیر کو سبا شیر ہے سمجھو ایسا بھی ہے. ایسا ہی نہیں ہے سب کے ساتھ جو سر جھکا کے آمنا صدقنا بولنے والے شیر کو سبا شیر بھی ہے. اس واسطے کہ پھگٹ میں نہیں آئی پورا سامان دیکھو آئی انہیں. ہاں پلنگ سے دیکھو چمچے تک اس کا ہی ہے. تمہاری دادا گیری کہاں چلنے والی ہے نا. ایک صاحب کے لڑکے کا نکاح ہوا. بڑا فرما بردار بچہ باپ کی بات ماننے والا. اس کی شادی ہو گئی. شادی ہونے سے پہلے بابا جو بولے ہاتھا جھکا کے جو بولے سنتا ہو بجان. جیسے شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد ایک بار بابا کی نہیں سن رہا. اب لے دے کے کون رہتے؟ مسجد کے ملسابی رہتی ہیں. اب کس سے بولو بازو بولیا تو عزت جاتی. لاریاں بھر کو لایا تھا نا. اب کئی کو بولنے رہا بولتے تھو بولتے لوگ. اس واسطے تھو نہیں بولنا رہے بولتا بھی کہ ہلو مسجد میں آ کے کیا بات ہے بہت پریشان کرے کیا کرنا ملک صاحب ایسی مصیبت میں آ گیا کہ بدتمیز ہے کیا ہے بولو. پٹا ایسا ستا رہا پہلے ہاتھ بند کو پہلے کیا بول کو شادی کریں گی. ایک بات نہیں سن رہا. تنخواہ لا رہا پوری بیگم کے ہاتھ میں رکھ دے رہا. ترکائی راول تو نہیں لاتا بولے تو نہیں سنتا. بس ہوگا تمہیں کہہ دو سمجھا تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں. اب بول صاحب کیا نہیں کرے تو پریشانی ہے. اس واسطے کہ غریب کی جوڑوں سب کی بھابھی ملسات جو رہتے ہیں وہ سب کی کھٹے میٹھے سب جھیلنا پڑتا ہوں. ہاں مول صاحب بلائے بچے کو بلا کے پوچھے کیا رہے میاں شادی سے پہلے تو بہت اچھا تھا میرے کو بھی معلوم تھا تو اچھا فرما بردار ہے بول کے مگر یہ کیا تیرے بابا پوری یہ کیا کہانی سنا رہے کیا ہے. جو جواب دیا تھا وہ سننے کے لایا خون کے آنسو رونے کے لایا. اور واقع 16% بات پکی ہے. اور اس وقت توڑ کے دیکھو ہماری یہ بات کو جن گھروں کا حال ہے جن کے سمساروں کے اندر یہ اونچ نیچ ہو رہی ہے وہ جواب بیٹے نے دیا. مل صاحب شادی سے پہلے واقع فرما بردار تھا لیکن شادی کے بعد جب میں گھر میں قدم رکھتا ہوں پلنگ اس کی تکیا اس کا رکابی اس کی لوٹا اس کا غالدان اس کا چمچہ اس کا چپل اس کا سب چیزیں اس کی ہے. میں جس کی ہے اس کی بات نہیں مانوں. میرے باپ کی ہے کیا جس کی وجہ سے میں باپ کی بات مانوں. میں باپ کی بات کیسے مانوں؟ تنخواہ اس کو نہ دوں جس کا چمچہ چھنی ہو جس کا بستر تکیا ہو جس کی پلنگ ہو جس کا فیان ہو جس کا گلاس ہو کھانے کے نکابی سے لے کر دھونے کے نصاب لوٹے تک سب چیزیں عورت کی. پھر میں عورت کا فرما بردار نہیں تو کس کا فرما بردار ہوں؟ آج حال یہی ہے کہ ہم لاتے وقت میں تو لاریاں بھر بھر کے لا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ آج ہم یہ بچے کو لا رہے ہیں. بچہ میری جیسا تعریف نہیں کرتا بلکہ الٹا وبال ہے تیرے لیے. یہ وبال ہے تیرے لیے. یہ اس لیے شیر کو اگر سبا شیر گھر والی رہی تو اب گھر والی کے اوپر تو نہیں اترتی. سب کچھ اس کا ہے. انہیں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. اب وہ پورا غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. یاد رکھو معصوموں کے اوپر ہاتھ چلاؤ گے نا تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس دینے کا. ہاں تربیت کی نقطۂ نظر سے مارنا الگ ہے. اپنا غصہ اپنی بھڑاس یہ سب بچوں پہ نکالنا اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. آج مونی ہے آج چھوٹے ہیں نہیں بول رہے لیکن کل اللہ کی دربار میں پکڑ جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ یہ مہینہ صبر کرنے کا ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے.
घोड़ी की लड़ाई आ गई, लड़ो मत, सब्र करो। गाली दिया, सब्र करो। लड़ाई छिड़ गई, सब्र करो। अपने से लड़ाई मत छेड़ो। कोई जबरदस्ती लड़ने आ गया तो बोल दो इन्नी साइम बाबा में रोजे से हो, बाद में देखेंगे अपने, जो भी तुमको करना हो बाद में, अब नहीं। ये जब सब्र की कैफियत हम अपने ये साहब रोजों के साथ शामिल करेंगे, फिर हमारा रोजा मग़फ़िरत दिलाने वाला होगा। अरे मेरी बात समझ में आ गई? मैं पूरे मज़मून को समेट रहा हूं और ये बता रहा हूं कि सरकार ने बद्दुआ के अंदर आमीन कही उस आदमी के लिए जो रमजान जैसा मुबारक महीना पाए और मग़फ़िरत न करा ले। और मग़फ़िरत मिलती है रोजा रखने से, रोजे के अंदर 6 काम नहीं करना। ये साहब जो है तरावी पढ़ने से मग़फ़िरत मिलती है। ये साहब जो है इफ्तार कराने से जी साहब मग़फ़िरत मिलती है। एक गमखारी करना इस महीने के अंदर, सब्र करना, इन कामों के साथ अगर हम करेंगे, रमजान का वक्त गुजारेंगे, इंशाअल्लाह देखना 1 साल के अंदर हमारी क्या तब्दीली आएगी। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। रात भर बोले तो बोलने से तो जी साहब जो है अमल के ऊपर तो आदमी तैयार नहीं होता। अज़्म मुसम्मम कांपता है दिल की तेरा, अंदेशे तूफान से क्या, कई को खबर आ रहा, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, सब कुछ तेरे कब्जे में है। इरादा अगर तू कर ले तो आने वाले थपड़े और बातें मुखालिफ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस ये है कि तेरे अंदर अज़्म मुसम्मम हो, तू ठान ले इस बात के ऊपर कि ये 1 महीना मैं अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के मुताबिक गुजारूंगा, फिर तेरी जिंदगी के अंदर रौनक आएगी और तब्दीली आएगी। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को मरते दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लेना है जी हज़रत। अच्छा, वो भी मुकम्मल कर देता हूँ। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये दूसरी सीढ़ी पे क्या हुआ था? फरमाया कि दूसरी सीढ़ी पे जब मैं चढ़ रहा था तो उस वक्त में हजरत जिब्राइल ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी, जिसके सामने आपका नामे नामी लिया जाए और वो दरूद न पढ़े, फरमाया बर्बाद हो जाए ऐसा आदमी। हम लोग मैक में तो खूब दरूद पढ़ेंगे और मैक हटने के बाद दरूद पढ़ो तो इतनी मरतबा सरकार का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुल भी नहीं बोले। खाई को बोलेंगे मैक है सबके सामने नहीं है, मैक रहा तो बोलेंगे। जबकि सरकार क्या फरमा रहे, जिब्राइल बद्दुआ दे रहे, बर्बाद हो जाए वो जिसके सामने महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए और वो दरूद न पढ़े। सरकार ने फरमाया कि आमीन। दरूद न पढ़ने पर सरकार का नाम आने के बाद दरूद पढ़ना, इसकी तफसील अगर आपको सुनना है जी साहब, जो है दरूद की फजीलत हमारी एक कैसेट है जो बाहर आपको जाते वक्त मिलेगी, 4 नंबर की कैसेट है जो सिर्फ सीरतुन नबी के उन्वान पे है। वो सिर्फ 4-5 कैसेट है सिर्फ, उसके अंदर दरूद की फजीलत के उन्वान से एक ऐसी तकरीर जिसमें दरूद की हकीकत क्या है, दरूद पढ़ने से मिलता क्या है, न पढ़ने पर बवाल क्या है, पढ़ना कैसा चाहिए, ये तफसील 1 घंटे की तकरीर है, उसके अंदर आप सुन लीजिएगा। लेकिन इतनी बात ध्यान में रखिए, सरकार ने आमीन कहा। सरकार ने क्या कहा? इसीलिए अगर किसी महफिल में मजलिस में बैठे हैं, कम से कम सरकार का नाम आने पर 1 मर्तबा तो दरूद पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो पढ़ ले, इतना तो पढ़े। बाबा जान का नाम आ रहा, अजमत से अंदर से दिल झुकते रहता, मेरे बाबा मेरे बाबा। काहे को झुक रहा तेरा दिल? इस वास्ते के तेरे दिल में बाप की अजमत है। अगर सरकार की अजमत होती, जब जब नाम आता तो अंदर से दरूद पढ़ना शुरू करता। देखो, अल्लाह से बंदे को ताल्लुक जोड़ना है तो क्या करना, इनसे मिलना है, कंसल्ट कैसा करना, इनका नंबर लिए तो इनसे मालूम होता कि जी साहब इनो है। बोल आपसे राब्ता करने के लिए क्या तरीका है? बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है तो क्या करना, बंदे का नबी से ताल्लुक जोड़ना है तो क्या करना। अगर कोई बंदा अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता है, उसके लिए तरीका अल्लाह ने रखा नमाज का।
سے اگر تیرے اپنا تعلق جوڑنا ہے، کوئی دنیا میں شکل نہیں ہے سوائے نماز کے. اس لیے نماز فرض ہے، سنت فرض ہے. ایک ایمان والے کو، ایک اللہ کے بندے کو اللہ سے تعلق ہونا کہ نہیں ہونا؟ تعلق جوڑنے کے لیے نماز، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سب سے اہم ترین فرض ہے. اتنا فرض، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز چھوڑا کافر ہو جائے گا. تیرا اللہ سے تعلق نہیں تو کہے گا. اور اگر نبی سے تعلق جوڑنا ہے تو اس کا طریقہ نماز نہیں ہے، وہ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ ہے. نبی سے تعلق جوڑنا ہے تو درود پڑھ، درود پڑھے گا اللہ کے نبی سے تیرا تعلق جڑے گا. چھوڑنے کے راستے. پھر تیسری سیڑھی پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے. فرمایا کہ برباد ہو جائے. سرکار نے فرمایا آمین. آج بابا کے جیب سے پیسے نکالنے رہے، بابا کو دینا تو دور کی بات ہے، بابا کے جیب سے پیسے نکالنے رہے. اماں کو حساب گالیاں دینے پہ تلے ہوئے ہیں. جوانی کا نشہ ہے، پیسوں کا نشہ ہے، کاروبار کا نشہ ہے، سسرال کا نشہ ہے، آمدنی کا نشہ ہے. جس کی بنیاد پر بوڑھے ماں باپ کھسک رہے ہیں بچوں کے دیدار کے لیے، لیکن ان کو اپنے دوستوں سے فرصت نہیں ہے، ان کو اپنے پیسوں سے فرصت نہیں ہے، ان کو اپنے غصب سے فرصت نہیں ہے. ماں باپ کی دیکھ ریکھ کی کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے سے خوش ہے نہیں ہے، پہچاننا ہے ایک ہی اسکرین ہے، دیکھنا ہے تو صحیح چل رہا ہے. ہارٹ اٹیک میں کچھ تو فرق آ گیا، دیکھنا ہے تو ایک ہی اسکرین ہے، یوں چلتے رہے تو دیکھ لیتا ڈاکٹر. ECG نکال دے نکالتا، ECG نکال معلوم ہو جاتا دھڑکن سیدھی ہے نا اوپر نیچے ہے. ایسے اللہ تیرے سے خوش ہے یا ناراض؟ خدا ہے جس آسمانوں کے اوپر تو جا کے براہ راست نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ اس کا اسکرین یہ ہے. بابا تیرے سے خوش ہے یا نہیں ہے دیکھ لے. اماں بابا تیرے سے خوش ہے تو پھر اللہ میاں بھی خوش ہے. اور اماں بابا ناراض ہے سمجھ جا اللہ میاں بھی ناراض ہے. رضا رب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد. باپ راضی اللہ راضی، باپ ناراض اللہ ناراض. اس لیے یہ تین بددعائیں تین کاموں پر ہیں. پہلا، رمضان کے مہینے کی غفلت آدمی کو سرکار کی بددعا کا مستحق بنا دیتی. سرکار کا نام آنے پر درود نہ پڑھنا آدمی کو بددعا کا مستحق بنا دیتی. ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا، ان کو ستانا، یہ سرکار کی بددعا کا مستحق بنا دیتی. اس لیے یہ تین کام ایسے ہیں جس سے بچے بغیر سارے کار نہیں ہیں. عام لوگوں کی بددعا تو بددعا، یہاں جبرائیل کی بددعا سرکار کی آمین. سید الملائکہ حضرت جبرائیل کی بددعا اور سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین جب جڑ جائے گی تیری حساب جو ہے بربادی میں کوئی نقص باقی نہیں رہے گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ مسلسل میں جمعہ سے کوئی رات ایسا نہیں گئی جس میں پروگرام نہیں ہوا. جمعہ کو بلال پور میں پروگرام تھا، ہفتے کو دسواں کلیان میں تھا، اتوار کو کل وہاں تھا، پیر کو یہاں ہے، پھر جی صاحب چاشمے کو ہمارے پاس جمعرات تک جو ہے وہاں پستہ پور میں پروگرام ہے. مسلسل ہفتے بھر سے پروگرام ہے ہمارے، رات میں 2-3 بجے سو رہے ہیں. اسے آپ حضرات کی جو ہے دلچسپی میں دیکھ رہا ہوں یہاں آنے کے بعد، جبکہ بارش ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ حضرات اتنی استقامت کے ساتھ بیٹھے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور یہ نوجوانوں کی بڑی بے چینی، بڑی حسابی ہمارے شاگرد صاحب 8 دن سے مسلسل پیچھے پڑ رہے مل صاحب کا جو پروگرام ہونا، اس واسطے کہ جی صاحب جو ہے بتانے والے نہیں، بتائے تو صحیح سمجھ میں آتا نہیں. آپ تھوڑا سبق دے دیجیے. ہم تمام علماء سے گزارش کریں گے ان کے خلوص کی وجہ سے جی صاحب ان کے تقاضے کو دبا کر ہم آ گئے. آپ حضرات اتنی محبت کی ہے کہ اتنی دیر تک بولنے کی جی صاحب آپ نے اجازت دی کہ آپ حضرات کا بہت بڑا جی صاحب جو ہے دل ہے اور ظرف ہے کہ ہمارے لیے آپ نے اتنی نیند کی قربانی دی. جی میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ باتیں جو ہمارے سمجھ میں آ گئی. ایک تو گھر کی عورت کو بتانا چاہیے، بیچاروں کو باہر نکلنے دیتے نہیں، سننے دیتے نہیں، اور ہم جا کو بتاتے نہیں. اس واسطے بتائے تو پریشانی یہ ہے ہمارے سننے دیتی نا انہیں.
اگر ہم نماز کی فرضیت بتائے اس کو تو سونے دیتی کا فجر میں سے بتاؤ نہ کو کچری میں پڑھو نہ کو عورتوں کو ہم بتاتے نہیں. اس واسطے ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کو بھی بتانا. دوسرا یہ ہے کہ عزم مصمم کر لینا کہ میں ان میں سے ایک کو تو بھی خط پکڑوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا. اگر یہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا کتنا خرچہ ہوا, بینر لکھے, جی صاحب میک لائے, اتنی دیر تک چائے کا انتظام کیا, یہ چپ نہیں ہوتا صاحب, بہت بڑی قربانی ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے, پوری ٹیم کی قربانی ہے. اس کے بعد جا کے جی صاحب اتنا جو ہے پروگرام آپ سن سکیں. تو اب ان سب کے حق میں دعا کرنا کہ بیچارے اپنا کام چھوڑ کے یہ کام کریں. نیکی کے اندر جتنا بھی تعاون کریں گے قرآن کے حکم کو پورا کرنا. تعاونوا علی البر والتقوی, گناہ کے کام میں تعاون نہیں, نیکی کام میں جتنا اتنا تعاون ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک موقع فراہم کرے جی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے حق میں بھی دعا کیجیے. اور بہت سی باتیں ہیں رمضان سے متعلق کہ مغفرت کے علاوہ رحمت کس کو بولتے ہیں, دوزخ کے آگ سے بچنا تو کیا ہے جی صاحب, اور کس طریقے سے قرآن پڑھنا, قرآن کے کیا حقوق ہیں, یہ سب تفصیل ہماری کیسٹ ہے. لیکن اتنے وقت میں تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے جی صاحب. اس کے اندر صرف رمضان عنوان سے متعلق کیسٹ ہے, کیسٹ نمبر 6. آپ جاتے وقت میں جی صاحب وہاں نوجوان کھڑے رہیں گے, ان سے لے کر جائیے گھر میں جی صاحب جو ہے بتائیے جی. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جی صاحب جو ہے آپ کو بھی رمضان کے اندر فائدہ ہوگا ادھر ادھر کی باتیں سننے سے. اسی طریقے سے مفتی صاحب کی کچھ کتابیں ہیں, نیک بیوی کیسا بنتی ہے, یہ صاحب جو ہے دعاؤں سے علاج ہے. اسی طریقے سے اور ان متفرق کتابیں ہیں. ادھر ادھر پیسے خرچ کرنے کے بجائے کتابیں خرید لیں, گھر کی عورتیں پڑھیں گی, انشاءاللہ دین کا ماحول بنے گا. کیا جلدی سے کر لو, دعا کر لو. کہا ہے تو سب چیزوں میں اخلاق کے کام